अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे जैसे कि हम आपको ठीक नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है एग्जैक्टली सबको ठीक ठाक होना भी चाहिए और क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज। उसके बाद अच्छे अच्छे सेगमेंट्स लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम इकोनॉमी की बात करेंगे, मुल्की सियासत की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे और फिर कुछ एथलीट्स की बात करेंगे और फिर ये भी बताएंगे आपको कि आप सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आज ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और आपने पूरा शो एंड तक देखना है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है आपको। और सबसे मजेदार शायद लोग जो ना इंटरेस्टिंग होकर एंड वाला सेगमेंट जरूर देखेंगे क्योंकि उसमें पैसे कमाने वाली बात है ना। तो अपनी सोशल स्टोरीज की तरफ जाने से पहले आपके पास कोई बल्कि मैं चाहूंगा कि हम प्रोडक्शन टीम को ये भी कह दें कि जो वो ऑटोमेशन वाला सेगमेंट होगा ना जिसमें यूट्यूब से फेसबुक से पैसा कैसे कमाते हैं उसमें आप कॉल्स भी इन कर दें। किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो हमारे एक्सपर्ट से वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अच्छी स्टोरीज की जानिब जाने से पहले मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि पाकिस्तान में मजहबी हमांगी को लेके हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि मजहबी हमांगी हमारे मुल्क में नहीं है, इस तरह की बातें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची में 100 हिंदू जोड़ों की इज्तिमाई शादी हुई और ये एक एसोसिएशन ने, जो हिंदुओं की एक एसोसिएशन है, उसने मिलकर करवाई दूसरी एसोसिएशन के साथ। और एक बड़ा ज़बरदस्त सीन था। 100 जोड़े जिन्होंने आपस में शादी की और दोनों तरफ हिंदू जोड़े थे। और वैसे भी जो हिंदू कम्युनिटी है उसका पाकिस्तान में सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पे वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और सिंध में हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं। हिंदू आपको याद होगा एक हिंदू हमारे पास CSS ऑफिसर भी मौजूद थे। काफी पढ़ी लिखी पोस्टों पे भी बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जिन पर हिंदू बिरादरी के लोग हैं। तो ये ओवरऑल देखी जाए तो जी अच्छी बात है और जब अच्छी अच्छी चीजें होती है तो हम उसको सराहते भी है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हमेशा से तनकीद ही करें या फिर उनको क्रिटिसाइज करें। ऐसा ही है ना। तो बड़े आप अपनी सोशल स्टोरीज की जाने। आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। सबसे पहले आपकी स्टोरी बताते हैं जी स्टेट बैंक के हवाले से, जहां पर कामयाबी मिली है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि माली इन्वॉल्वमेंट में इनकलाब आया है। पाकिस्तान में माली शमूलियत में हैरान कुन तरक्की देखने को मिली है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सिर्फ 16% जो आप ये कहें कि बालिग आबादी है, जिनको शऊर है बहुत ज़्यादा, उनके पास बैंक अकाउंट्स थे। जबकि 2023 की बात करें तो ये शरह 64% जो है वो बढ़ गई। और ये कामयाबी अवाम को मालियाती खिदमात तक रसाई देने के लिए स्टेट बैंक की कौमी हिकमत अमली का नतीजा है। ख़वातीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उनकी शमूलियत रही है अकाउंट्स खुलवाने में या फिर अकाउंट्स में। इसके साथ साथ 2023 तक 3 करोड़ 12 लाख ख़वातीन के पास बैंक अकाउंट था। और ये इक़दामात ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि पसमानदा जो तबकात है उनकी खुशहाली के लिए हम संगे मील भी हैं। आने वाले सालों में स्टेट बैंक की जानिब से मालियाती खिदमात को मज़ीद डिजिटल बनाने और सिनफी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए नए मनसूबे भी जारी किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे इसमें मेरा ख्याल है कि आपने स्टेट बैंक को क्रेडिट दे दिया, लेकिन मैं इसमें कमर्शियल बैंक्स को भी क्रेडिट दूंगा और फिर पाकिस्तान की आवाम को भी क्रेडिट दूंगा। ये जो हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं कि हम डिजिटल दुनिया की तरफ जा रहे हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि हमारी मजबूरी बनती जा रही है। अगर आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप मोबाइल ऐप है जिस तरह से उसके ज़रिए करते हैं, फिर बैंक ऐप के ज़रिए करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे हमारी मजबूरी भी थी, हमारी आवाम की मजबूरी भी थी। और ये एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह करती है कि वो जो लिटरेसी रेट है ना हमारा, वो भी इम्प्रूव हुआ है। और वो इम्प्रूव होने के साथ साथ हमारी जो मोबाइल के साथ हाउ नाउ है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है कि जहाँ पे 64% लोग अब मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल ऐप किसी इलिटरेट बंदे के लिए यूज़ करना इज़ नॉट दैट मच ईजी, लेकिन जो लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते हैं उनको भी वो ईजी लगना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ वेरी गुड। और ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह की इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट ने हमारी आवाम को भी मजबूर किया, हमारे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को मजबूर किया और वो सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आए। और अकाउंट्स खोलना तो अलग बात है। अब मेरा ख्याल है कि हमें एक स्टोरी इस पे भी करनी चाहिए कि डिजिटल एप्स कितने लोगों के पास हैं जो घर में बैठे अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा ही। और आपको याद होगा कल भी हमने इसी तरह की एक सोशल स्टोरी भी आपके साथ शेयर की थी गूगल पे के हवाले से, जिसमें हमने बात की थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और जो अकाउंट्स हैं, जिस तरह से अभी हमने स्टोरी शेयर की कि अकाउंट्स खुलवाने का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि लोगों में अब शऊर पैदा हो चुका है। लोग इतने बाइख्तियार हो चुके हैं कि उनको पता है क्या सही है और क्या गलत। अगर थोड़े से हम अपनी पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वो डिजिटलाइजेशन में बहुत
بہت زیادہ آگے جا چکا ہے، لیکن شاید ہم کسی حد تک بہت پیچھے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تو اوورآل یہ ایک اچھی بات ہے، اگر ہم اس کو سراہیں بھی تو کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ لوگ جا رہے ہیں. خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، کیونکہ پتہ ہے خواتین کو آپ کو اس طرح سے نہیں اتنی شعور ہوتا، یا پھر وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں نہیں نکلتی، اتنا ان کے اندر نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اب اوورآل یہ ایک اچھی چیز ہے جس میں ان میں اب شعور پیدا نہیں ہوتا. وہ اس کے حوالے سے میں آف ڈیبیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کے اندر کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو اتنا شعور اس طرح سے نہیں ہوتا نا. بینک اکاؤنٹس کی طرف جا رہے ہیں، ڈیجیٹل ایپس کی طرف جا رہے ہیں نا، یہ میں کلوز کر کے اگلی سٹوری کی طرف جاؤں گا. یہ ہمارے لیے اس وجہ سے بھی اچھا ہے کہ پاکستان میں کیش کیری کر رہا کسی سیکیورٹی رسک سے کم نہیں ہے. آج کل گلی محلے میں اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں، تو آپ بینک اکاؤنٹس کی حوصلہ افزائی کریں، ڈیجیٹل ایپس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ان کیش کسی کو کچھ مل نہ سکے آپ سے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہوئے یہ تو بہت ہی اچھی خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، لیکن میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے. کیوں؟ میرے پاس خبر یہ ہے کہ خام مال کی جو خام تیل کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوگا اور عوام کے لیے پریشان کن ہے. عالمی مارکیٹ کی بات کیجئے تو وہاں پہ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے. ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اسپیشلی اگر پیٹرول کی بات کی جائے تو اس کی قیمت میں 5 سے 6 روپے فی لیٹر کا اضافہ دیکھا جائے گا. ڈیزل میں 3 روپے فی لیٹر اور مٹی کے تیل میں 2 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے. اور گزشتہ 15 دنوں میں عالمی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا، جو کہ مقامی سطح پر قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ بن سکتی ہے. اور یہ جو خبر ہے یہ عوام کے لیے مالی بوجھ کے اضافے کا سبب بھی بن سکتی ہے. بن سکتی کیا ہے، بن گئی ہے، کیونکہ آج حد 12 بجے کے بعد تو ہو جائیں گی قیمتیں زیادہ، اور لوگ جو ہیں وہ میں اچھا رہا کہ میں نے آج ڈلوا لیا. ایگزیکٹلی. اور ابھی کیا، ابھی تو لائنیں لگ جائیں گی پیٹرول پمپس کے باہر، اور لوگ پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ لائنوں میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کب تک چلائیں گے وہ پیٹرول؟ اب ختم ہونے کے بعد تو انہی پیسوں پہ جو بڑھ جائیں گے اس پہ تو آپ کو ڈلوانا پڑے گا. لیکن اس کے اوپر ہم آگے چل کر ایک الگ سا سیگمنٹ بھی کریں گے اکانومی پر، اور دیکھیں گے کہ اب کس طرح سے افیکٹ کرے گا، کیونکہ بجٹ کے حوالے سے بھی تیاریاں کر لی گئی ہیں جو کہ اب جون میں پیش ہوگا. تمام تر اب تیاریاں مکمل ہیں، اس سے عوام پر کتنا بوجھ پڑے گا یہ بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے، کیونکہ ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک انٹرسٹنگ سی سٹوری آپ کو بتاتے ہیں ہاتھیوں کے حوالے سے. ایلیفینٹ، ہاتھی، ایگزیکٹلی ہاتھی ان کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیا، آپ جانتے ہیں کہ جو ہاتھی ہوتے ہیں وہ انسانوں کو اسی طرح پیار کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی انسان نما ہوئی چیز ہے اور ان سے بہت محبت کرتے ہیں. اچھا، جس طرح انسان کس سے محبت کرتا ہے، انسان بلیوں سے محبت کرتا ہے، خرگوش کسی نے رکھے ہوتے ہیں، کسی نے پیٹس رکھے ہوتے ہیں، کسی نے ڈاگز رکھے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ان کو نام دیے ہوتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. تو ہاتھی بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ جیسے انسان، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کوئی بھی پیٹس ہو، بلی کا بچہ ہو یا پھر کسی کتے کا بچہ ہو، ایگزیکٹلی، تو کتے کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو انسان جو ہے وہ جیسے ان سے پیار کرتے ہیں، اس طرح ہاتھیوں میں بھی ایسے ہی کچھ سین ہوتا ہے کہ وہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں. اور سائنسدانوں کی یہ تحقیق کی گئی ہے جس میں یہ دلچسپ حقیقت سامنے آئی ہے کہ ہاتھیوں کے دماغ انسانوں کے لیے پیار اور شفقت کے جذبات پیدا کرتے ہیں، اور یہ ان کے جو ہے وہ ذہن اور محبت بھرے مزاج کی عکاسی کرتا ہے. ہاتھیوں کا یہ رویہ ان کی قدرتی معصومیت اور انسانوں کے ساتھ ان کے گہرے تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور ہاتھی ویسے بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ویسے ہاتھی بڑے معصوم ہوتے ہیں، لیکن مجھے آپ جب یہ سٹوری بتا رہی تھی، یہ سٹوری شیئر کر رہی تھی، تو مجھے صرف ایک غم ہو رہا تھا. وہ غم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی جس طرح میں نے پہلی خبر شیئر کی تھی پیٹرول کے حوالے سے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں نا پرابلمز ہی ختم نہیں ہوتے، اکانومی کے حوالے سے، پیٹرول کے حوالے سے، پھر پھپھو کے مسائل، ماموں کے مسائل، چاچا کے مسائل، تایا کے مسائل. یہ جو صبح صبح ہم سٹوری شیئر کرتے ہیں، اس میں دیکھیے کہ دنیا کیا کیا تحقیق کر رہی ہے. دنیا ہاتھیوں کے حوالے سے تحقیق کر رہی ہے، دنیا ستاروں کے حوالے سے تحقیق کر رہی ہے، دنیا سمندری حیات کے حوالے سے تحقیق کر رہی ہے. اور یہ تمام تر چیزیں دنیا میں پیرالل یونیورس میں چل رہی ہے، لیکن ہم ایک پیرالل یونیورس میں چل رہے ہیں، اور ہم بتا رہے دنیا کو یار کہ آپ لوگ کتنے پاگل ہیں. آپ ہماری طرح پتھر کے زمانے میں کوئی نہیں چلے جاتے جہاں پہ آپ کو دماغ کا استعمال کرنا ہی نہیں پڑتا. ایسا ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، اب ہم ہاتھیوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ ہاتھی کی بات کر لیتے ہیں. وہ کچھ یہ کہ اب جیسے ہم بات کر رہے تھے، ان کا ایموشنل بانڈ جو ہے نا وہ ٹوورڈز ہیومن وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اوورآل اچھی چیز ہے یہ. بالکل ایسی ہے. آپ نے ہاتھیوں کی بات کی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھی پال لیں، لیکن میں کوئی مچھلیوں کی بات کر لیتا ہوں، سمندری حیات و نباتات، پتہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز جس طرح مولانا صاحب کہتے ہوتے ہیں، ان کی بات کر لیتے ہیں. اچھا جی، کورل ٹرائنگل
समुद्री हयात का एक जादुई जंगल, अच्छा। जिसके हवाले से हमने आज बात करनी है। कोरल ट्रायंगल, जिसे समुंदर का अमेज़न भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री इकोसिस्टम है। अच्छा, ये सिस्टम सिर्फ एक मुल्क में मौजूद नहीं है, ये इंडोनेशिया में, फिलिपाइन में और पापा न्यू गिनी इस समेत 6 ममालिक में मौजूद है और 3000 से ज़्यादा मछलियाँ और 764 मरजान की अक़साम का घर है ये। और माहिरीन के मुताबिक ये खित्ता समुद्री हयात की बका के लिए इंतहाई आम है और इसकी हिफाजत ज़मीन पर कुदरती निज़ाम के तवाज़न को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह होता है ना, डिफरेंट जंगलात होते हैं, वहाँ पे आपको लेपर्ड्स मिलते हैं, शेर मिलते हैं, हाथी का आपने जिक्र किया, हाथी मिलते हैं, लेकिन समुंदर का ये जंगल है और ये समुंदर के जंगल में आपको डिफरेंट अक़साम की मछलियाँ मिलती हैं। और उसके नीचे जो है ये समंदर है। और आपको ये भी बताइए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ी थी जिसमें ये बताया गया था कि 6 मिलियन स्क्वायर मीटर जो है ये इसका एरिया जो है ये कवर करता है। और साथ ही साथ इसमें, जैसे आपने बताया ना स्टार्ट में, कि 6 कंट्री स्पैन होते हैं। और फिर उसके साथ साथ इसका जो है वो इसका इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि बहुत सा फूड प्रोवाइड करता है लोगों के लिए भी। और इसके साथ साथ अच्छी चीज़ है ये अगर इसको सराहा जाए। और वही बात है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम कहाँ पर हैं, ऐसा ही है। आगे बढ़े तो आगे आपको खबर देते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है कि वेल्स की जो शौकीन लोग हैं दुनिया में, एक नायाब मजमूए की फ़रोख्त उन्होंने की है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क आपको लिए चलती हूँ, जहाँ पर एक शौकीन फ़र्द ने अपने 30 साल पुराने हॉट व्हील्स कारों के नायाब मजमूए को कितनी तादाद में फ़रोख्त किए, कितने डॉलर्स में? मेरा ख्याल है कि $19,911 के करीब ये फ़रोख्त हुई होगी, फ़रोख्त किया, जो मैं भी पढ़ रहा था। गुड। और ये मजमुआ 4500 मॉडल्स पर मुश्तमिल था और हर कार की औसत कीमत $4.42 रही है। और ये मजमुआ जो है गाड़ियों के शायकीन के लिए तारीख की झलक है, जिसमें कई मशहूर पॉप कल्चर और कारसाज इदारों के खुसूसी मॉडल्स शामिल हैं। ये फ़रोख्त ना सिर्फ शौक की एक मुनफरिद सी मिसाल है, बल्कि माजी और हाल के शौकीन अफराद के लिए एक तहरीक भी है कि शौक के ज़रिए तारीख महफूज की जा सकती है। शौक का कोई मोल नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे है। अगर आप गज़ल हॉट व्हील्स की बात करें ना, तो ये भी उसी तरह के एक शौक है, जो कि अगर थोड़े से माजी की आपने बात की, मुस्तकबिल की बात कर लें, तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 80 की दहाई तक, 1980 की 70 की दहाई तक ये बड़ा एक मुनफरिद शौक था। अभी भी बहुत सारे लोगों में है, लेकिन ये शौक बदस्तूर कम हो रहा है। हॉट व्हील्स में बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ लोग अपनी कलेक्शन में रखते थे और उसमें डिफरेंट मॉडल्स होते थे उनके पास, और अब ये मॉडल्स हमें फरोख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह और पुराने मॉडल्स होते भी बहुत प्यारे प्यारे थे, यूनिक आप देख लीजिए ना कि बहुत सारा कल्चर ऐसे हैं जो वापस रीइंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आपकी घड़ी का कल्चर बिल्कुल खत्म हो चुका था, कपड़ों के डिजाइन आप देख लें, ड्रेसिंग जो है वो पुराने आ रही है वापस। एग्जैक्टली, पुरानी ड्रेसिंग वापस आ रही है। फिर गूगल्स आपके जो चश्मे हैं, वो पुराने चश्मे जो आप वहीद मुराद को देखती थी या फिर अमिताभ बच्चन को देखती थी, वो अब वापस आ रहे हैं न्यू डिज़ाइन में। फिर जो पैंट्स के स्टाइल हैं या फिर शर्ट्स के स्टाइल हैं, वो पुराने वापस आ रहे हैं। तो इसी तरह से ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं पे रिवाइव होती हुई हमें नजर आ रही हैं। सो मतलब कि चेंजिंग अगर आई है ना, तो सिर्फ इस गैजेट में आई है। इस गैजेट के बाद कहीं ना कहीं हम रिवर्स भी हो रहे हैं और पुरानी दुनिया में वापस भी जा रहे हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप जो है ना आज बहुत ही जिस तरह व्हील्स की बात हो रही है, कार्स की बात हो रही है, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस दफा मैं खुद आगे आराम से आगे बढ़ जाते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, रोज़ों के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं और रोज़े वैसे आ भी रहे हैं, 28 फ़रवरी को रोज़े होंगे, बिल्कुल सर पे खड़े। और रोज़ों की अफादियत इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब पूरी दुनिया में इसकी तहकीक भी हो रही है कि रोज़ों की क्या अफादियत है। रोज़े आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे वो दूर करते हैं। और रोज़ा सिर्फ एक हमारे लिए रूहानी इबादत ही नहीं है, बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि 72 घंटे का रोज़ा रखने से जिस्म में मदाफ़ाती खुलियात दोबारा पैदा होते हैं, जिससे कुव्वत मुदाफ़त में नुमायाँ इजाफा होता है। ये अमल जिस्म की बीमारियां, इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत को बेहतर बनाता है और सेहत को कुदरती तौर पर एक तक़वियत देता है। ताहम इस किस्म के तवील रोज़े को इख्तियार करने से पहले किसी मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा लेना ज़रूरी है, ताकि सेहत के लिए नुकसानदेह असरात से बचा जा सके। ये जो 72 घंटे की बात है, ये 72 घंटे के रोज़े की एक तहकीक हुई है। अगर आप इस्लाम में देखिए तो इस्लाम में 30 दिन के रोज़े हैं। सो एक साइकिल होता है 16-17 घंटे का। उस साइकिल के बाद आपने 6-7-8 घंटे सहरी तक इंतज़ार करना होता है और वो फिर चलता है। सो इस्लाम का जो तरीका है ना, अगर इस पे भी साइंसदान थोड़ा सा तहकीक करेंगे तो उनको ये भी पता चलेगा कि हमारे जो 30 दिन के रोज़े हैं ना,
اس سے کتنی زیادہ بیماریاں دور ہو سکتی ہیں. ایگزیکٹلی بہت زیادہ بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر بھی دوں گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ دن پہلے میں نے ایک اچھی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو میں نے پڑھی تھی، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویسے تو ہمارے اسلامی ممالک اسلامی مہینے ہیں نا، تو اسلامی مہینوں کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں نا، جس ابھی جو چل رہا ہے رجب، پھر اس کے بعد شعبان اور رمضان، تو یہ ایک تیاری بھی ہوتی ہے. اس سے پہلے رمضان سے پہلے یہ منتھ بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی لوگ روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو ایک تیاری ہوتی ہے، تو لوگوں کی جو بیماریاں ویسے ہی جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور شعبان میں تو ہمیں بڑی جو ہے نا ایک رات ایسی ملتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی پورے سال کی آپ کی آگے کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہوتے ہیں آپ کا رزق بانٹا جاتا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اگلے سال اس دنیا میں ہونا ہے نہیں. اور یہ بھی ایک اور میں آپ کو فیکٹر بتاتا چلوں کہ آج کل آپ دیکھیں گی نا کہ اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں اگر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گی تو پچھلے کوئی 15-20 دن سے یا ایک مہینے سے ہر دن کوئی نہ کوئی پوسٹ نظر آتی ہے. میں لٹرلی ابھی صبح گھر سے نکلا تو ایک خبر ملی کہ ایک فوتگی ہوگی، پھر میرے اپنے ماموں فوت ہوئے تھے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں. تو یہ کیا تھا، یہ پچھلے شعبان کو تمام تر چیزیں طے ہو چکی تھی کہ کس نے اس شعبان سے پہلے اس دنیا سے اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے. تو اسی وجہ سے جو آپ نے رجب شعبان کا ذکر کیا نا، یہ مہینے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ ویسے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن شعبان میں آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام اپنے لیے بھی کرنا ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی کرنا ہے. اور جتنے بھی آپ چیزیں مانگ سکتے ہیں وہ ضرور مانگیں. ایگزیکٹلی. اور یہاں سوشل سٹوریز کا وقت ختم ہوا. پاکستانی معیشت کی بات کریں گے، جس طرح غزل نے آپ کو بتایا تھا کہ معیشت کے حوالے سے کیا کچھ موجودہ حالات ہیں، چیلنجز ہیں، اور حکومت کی حکمت عملی پر گفتگو کریں گے. آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پروگرام کے حوالے سے ٹیکس بیس بڑھانے کی کوشش اور پھر برآمدات پر مبنی معیشت کی جانب پیش قدمی جیسے اقدامات پر بہت سی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں. لیکن کیا یہ تمام تر اقدامات ملک کو معاشی استحکام کی جانب لے جا سکیں گے؟ ہم ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور جانیں گے کہ پاکستان کی معیشت کا ڈی این اے تبدیل کرنے کی حکومتی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوں گی. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں فرحان بخاری صاحب، ہمارے معاشیات ہیں. تھینک یو سو مچ اس. فرحان صاحب یہ بتائیے گا، سب سے پہلے یہ جو ڈی این اے کی باتیں ہو رہی ہیں اور معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، حقیقت تو شاید اس کے بالکل برعکس ہے. جی بہت شکریہ، اور آپ کو صبح بخیر. انٹرو میں حکمت عملی، سرکار کی حکمت عملی کا لفظ استعمال کیا گیا. مجھے تو حکمت عملی کہیں نظر آتی نہیں. کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں ایک تضاد ہے، اور وہ تضاد یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو وسائل کی کمی بھی نظر آ رہی ہے، اور پھر عام لوگوں کی زندگی میں مشکلات جو ہیں وہ جوں کی توں ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ حکومت اس سے بالکل الگ تھلگ اور دور نظر آتی ہے. حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ ان کا عام لوگوں کی زندگیوں سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی آ گیا، پاکستان کا دیوالیے کا جو ڈر ہے وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جو ملک میں جو اس وقت حالات ہیں، شرح نمو یعنی گروتھ ریٹ بہت سست روی کا شکار ہے، اور اسی قسم کے اور بھی معاملات ہیں. عام لوگوں کو تو اب تک بہتر زندگی کی رسائی حاصل ہی نہیں ہے. یہ تو بہتر زندگی تو شاید سرکار میں شاہ خرچیوں کے والے سے سرکاری اہلکاروں کو ہوں گی، لیکن یہ کہ عام لوگوں کی زندگیوں میں وہ بہتری نہیں آئی ابھی تک. اچھا بخاری صاحب، ہمارے ہاں ٹیکس تو سب سے زیادہ سیلریڈ کلاس پے کرتی ہے، اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سیلریز وڈرا کر رہے ہیں. لیکن سنا یہ ہے کہ ایف بی آر کوئی ہزاروں گاڑیاں لے رہا ہے، نئی گاڑیاں آ رہی ہیں. یہ گاڑیاں کس مد میں لی جا رہی ہیں؟ اور افسر شاہی تو اس وقت عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں. جی بالکل، یہ اسی قسم کی مثال ہے جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں. عام لوگوں کی زندگیوں میں جو بہتری آنی چاہیے وہ تو نہیں آ رہی. اور آپ نے ذکر کیا تنخواہ دار طبقے کا، بلا واسطہ جو ٹیکسز ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں، اس کی بات میں بھی ایک بہت بڑی رقم اکٹھی کی جاتی ہے، اور وہ عام لوگوں سے اکٹھی ہوتی ہے. جو کم آمدن والے افراد ہیں، مثلا باہر جائیں، بازار جائیں، اشیاء خرد و نوش یا اور کوئی چیزیں خریدیں، ادویات کی قیمت کافی چند سالوں میں بہت بڑی ہیں،
اور ادویات کی کمپنیاں، فارماسیوٹیکل کمپنیز، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر بھی بوجھ بڑھا ہے تو اس لیے ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کی، یہ تضاد ایسا ہے جس میں آپ نے ذکر کیا، یہ ایف بی آر کی مثال دی کہ جی وہ ہزاروں گاڑیاں لی جا رہی ہیں، یہ کوئی اچھی خبر یا اچھی اطلاع نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ اگر ایف بی آر کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جس کے تحت وہ یہ 6 بلین روپے کی، 6 ارب روپے کی گاڑیوں کا غالباً ذکر ہوا ہے، اگر اس سے زیادہ بھی قیمت اگر ادا کرنی چاہیے تو کم سے کم ایف بی آر کو یہ تو بتانا چاہیے کہ ان گاڑیوں کی خرید سے کیا ایف بی آر کی کارکردگی بہت زیادہ بہتر ہوگی اور اس سے کہیں زیادہ وہ ٹیکس کی مد میں رقم اکٹھی کر سکیں گے یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری خبر آپ نے شاہ خرچیوں کے حوالے سے مجھے معلوم نہیں سنی کہ نہیں، کہ پیرس کی پہلی پی آئی کی فلائٹ کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ 11 پی آئی اے کے افسران اس میں گئے، اور انہوں نے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ سب نے بزنس کلاس میں ٹریول کیا، کیونکہ ظاہر ہے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ جی بھائی کس چکر میں 11 لوگ گئے بزنس کلاس میں؟ میں تھوڑا سا سر تصحیح کرنا چاہوں کہ 11 لوگ تو بزنس کلاس میں تھے، لیکن 40% جو سیٹس تھی وہ پی آئی اے کے آفیشلز آکوپائی کیے ہوئے تھے پیرس والی فلائٹ میں۔ جی یہ اور بھی برا ہے۔ یہ دیکھیے نا، پی آئی اے وہ کمپنی ہے جسے اب مرے ہوئے گھوڑے کو چلانے کی، دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کی نجکاری کی کوشش ابھی حالیہ مہینوں میں ناکام ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور کوئی اسے خریدنا نہیں چاہ رہا۔ ایک زمانے میں یہ بھی کسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر پی آئی اے کی نجکاری $1 کی رقم پہ ہو جائے اور خریدار یہ تسلیم کرے کہ جو اس کے قرضے ہیں وہ بھی وہی یعنی نیا مالک اپنے اوپر لے لے گا، تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہوگا۔ پی آئی اے سے جان چھڑوانی چاہیے۔ ایک طرف تو جان چھڑوانے کی بات ہے، دوسری طرف یہ پھر پی آئی اے کو ریوائیو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی کیوں ہو رہی ہیں؟ پی آئی اے کیوں ریوائیو کی جا رہی ہے؟ ملک میں صورتحال یہی ہے کہ جو لوگ اندرون ملک سفر کرتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پی آئی اے میں سفر نہ کریں۔ اور اب تو مزید جہازوں کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ بخاری صاحب یہ بتائیے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی آج رات بڑھ جائیں گی، اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ظاہر ہے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر بجلی کی آٹومیٹیکلی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اشیاء جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بھی زیادہ بڑھ جائیں گی، جو قوت خرید ہے عوام کی وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، جو ان کا گروسری بجٹ ہے عام اگر عوام کی میں بات کروں تو وہ بہت زیادہ دگنا ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو بجلی سستی کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کل بھی بات کر رہے تھے، لیکن آئی ایم ایف نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا ہے، تو یہ پھر اوورآل اگر ہم ساری صورتحال کو دیکھیں تو یہ اب ایک لو طبقے پر کتنا ایفیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے نا، کم آمدن والا طبقہ تو پہلے ہی مشکل کا شکار ہے، اور سب سے بڑا جو ایک تضاد ہے ملک میں وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ بوجھ بڑھ رہا ہے جس سے شرح نمو یعنی گروتھ ریٹ جو کہ قریباً 3% کھینچ تان کے بھی ہوتی ہے، اور اتنی ہماری آبادی میں بھی ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، 2.5% کچھ کہتے ہیں لوگ کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ دونوں جو اعداد ہیں یہ کم و بیش ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تو صحیح معنوں میں شرح نمو بڑھ ہی نہیں رہی، کیونکہ جتنی ہماری آبادی بڑھتی ہے اتنی شرح نمو بڑھتی ہے۔ لیکن اس صورتحال سے ہمیں نکلنے کے لیے بہت جلد ملکی مسائل کو حل کر کے بہتر سمت میں جانے کی ضرورت ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت یہ نہیں سمجھ رہی یا سمجھ جا نہیں رہی۔ بدقسمتی سے یہ بھی ایک ہماری پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ حکومتیں آئیں اور چلی گئیں اور کوئی زیادہ بہتری نہیں ہوئی، باتیں ہی بہت ہوئی ہیں۔ حکومت اگر سمجھنا نہیں چاہ رہی تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ یہ علاج یہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے پالیسیز کو ریویو کر کے اور پالیسیز کو، سمت کو، پاکستان کی مستقبل کی سمت کو تبدیل کیا جائے۔ اچھا بخاری صاحب، ہم کیونکہ معیشت پہ میرا خیال ہے مہینے میں 5-6 دفعہ آپ سے بات کرتے ہیں، 5-6 دفعہ خاقان نجیب صاحب سے بات کرتے ہیں، 5-6 دفعہ کسی اور سے بات کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ کی چیزیں سمجھ آتی ہیں، لیکن جتنے زیادہ آپ لوگ ڈاکٹر ہیں اتنے ہم نہیں ہیں،
یہ اڑان پاکستان آ گیا، پھر 2030 تک کے منصوبے آ گئے، تمام تر چیزیں آ گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اکنامکلی جو ہماری ڈائریکشنز ہیں وہ رائٹ ہیں اور ہم ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، یا اسی طرح سے بس ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے جس طرح سے پچھلے 20-25 سال میں چلتی آ رہی ہے، وہی پالیسی ابھی بھی امپلیمنٹیڈ ہے؟ جی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب پنہا ہے۔ ڈنگ ٹپاؤ سے زیادہ جو ایک خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ قرض کا جو بوجھ بڑھ گیا ہے، پاکستان جتنا مقروض ہو گیا ہے، ان حالات میں شاہ خرچیاں تو بہت عرصے پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھیں۔ یہ واقعی ایگزیکٹلی ایک ایمرجنسی ہے، اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ بالکل فوراً جلد سے جلد جس طرح بھی ہو سکے سمت کو بدلا جائے، کیونکہ جو ماضی کا راستہ ہم نے اختیار کیا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ رہا۔ اس نقصان کو ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے، اس نقصان کا خاتمہ فی الفور ہونا چاہیے۔ اب آپ کی مہربانی اور بہرحال اچھی سوچ ہے، آپ نے کہا کہ جی ہم مہینے میں 12 سے 18 دفعہ یا 15 سے 18 دفعہ بات کرتے ہیں، آپ 30 دن معیشت پہ بات کریں، اور کرنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی روز معاشی حالات پہ کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقت بتانا بہرحال میڈیا کا، صحافت کا، ایک صحافی کا کام ہے، یہ ہماری سب کی، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا اس سے حکومت کچھ سبق حاصل کر کے اپنے راستے پہ کوئی دوبارہ غور و خوض کر رہی ہے؟ اس کی شروعات نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور آپ بھی اپنا ہی کام کیجئے، یہ بہتر ہے۔ ایگزیکٹلی، تھینک یو سو مچ فرحان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اکنامک جو ہماری صورتحال ہے اس پر بتائیں۔ بھی بہت کچھ تھا فرحان صاحب آپ سے پوچھنے کے لیے، جو حکومت اس وقت پانڈا بانڈ کا اجرا کرنے جا رہی ہے وہ، پھر اس کے بعد اڑان پاکستان کا جو منصوبہ شروع کیا ہے، اس سے بہت سی امیدیں تو ہیں، لیکن کیا ہمارے ریمیٹنسز ہم لوگ جس کی ابھی گروتھ چل رہی ہے، کیا وہ اگلے سالوں میں بھی اتنی ہی ہوگی یا اس سے بہتر ہوگی؟ بہت کچھ تھا پوچھنے کے لیے، لیکن خیر وہی بات ہے کہ ہمیں روزانہ اکانومی پر بات کرنی چاہیے، تو شاید تبھی جا کر ہمیں ان سوالوں کا جواب مل سکتا ہے۔ پاکستانی سیاست کی بات کریں تو جماعتوں کے درمیان تعلقات ہمیشہ اہم رہے، ایگزیکٹلی لیکن خاص طور پر جب بات ہوتی ہے حکومت اور اپوزیشن کی تو ان کے باہمی معاملات کبھی کبھار گڑبڑ ہو جاتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام فے کی کردار ہمیشہ اس کے حوالے سے سوالات کیے بھی جا سکتے ہیں، اٹھائے بھی جا سکتے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا پھر اپوزیشن کا حصہ ہیں، حالیہ سیاسی معاملات میں ہوں یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو، مذاکرات میں JUIF کو اعتماد میں نہ لینے کے حوالے سے کئی اہم پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم مذاکرات سے ریلیٹڈ بہت زیادہ بات کر چکے تھے اور بہت زیادہ مذاکرات ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اب تھوڑا سا ہٹ کر تھوڑی مذاکرات پر بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑی سی ہٹ کر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور JUIF اس وقت کس پوزیشن پر ہے، کیا اس کا سیاسی کردار ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سردار زادہ میر سعید جان لانگو صاحب نے۔ تھینک یو فار بینگ آن دی شو سر۔ اور سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح سے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مسلسل تنقید کر رہے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو، کیا کردار ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں JUIF کا؟ آپ خود کو کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ اپنا ABN چینل کے ہمیں بلانے کا اور ہمیں موقع دینے کا، عوام بالخصوص بلوچستان میں بات پہنچانے کا۔ یقیناً ہمیشہ مولانا صاحب کا وہ کردار رہا ہے جو گورنمنٹ مجبور ہو کہ مولانا صاحب کو سے وعدہ کرتے پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے، تو اس میں مولانا صاحب تو اپنا بات منوانے کے لیے کہ جو آپ لوگوں نے کمٹمنٹ کیا ہے، یا 26ویں ترمیم جو ہوئی تھی، اس میں بھی مولانا صاحب کا بڑا رول تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ مل کے تمام اپوزیشن جماعتیں، لیکن اس میں مولانا صاحب کا اپنا رول رہا ہے بہترین۔ تو یقیناً ہمارا جمعیت کا جو ہے نا، ہمیشہ مولانا صاحب حکومتی اس میں ہمیشہ ان کا پازیٹیو رول رہا ہے اور کرتے رہے، اور اہم ضرورت بھی ہے اس کو حکومت کو مولانا صاحب کا اس ٹائم۔ لیکن جس طرح غزل نے سوال کیا سر کہ 26ویں آئینی ترمیم میں تو مولانا صاحب مجبوری تھے، پھر مدرسہ والا سین بھی آ گیا، اس میں بھی مولانا صاحب کا ہمیں بیانات دیکھنے کو ملے،
لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مذاکرات کی پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کے درمیان، اس میں مولانا صاحب کو انوالو بھی نہیں کیا گیا، اور ایسا ہمیں جمعیت کا کوئی رول بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ کس پلڑے پہ، کیا وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا پھر اپوزیشن کے ساتھ ہیں؟ نہیں، جمعیت علماء اسلام ہمیشہ اپنا اپوزیشن کا کردار کر رہے ہیں اور اپوزیشن کا حصہ ہے۔ رہی بات تحریک انصاف کے حوالے سے، یہ تو ان کا مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے کہ گورنمنٹ کرنا کیا چاہ رہے، مذاکرات ان کے حد تک کس حد تک ہے نہیں ہے، لیکن جب بھی مولانا صاحب کا اپنا کردار ہوئے گا یا جمعیت کے طرف سے کوئی کردار ہوگا، وہ بخوبی اپنا نبھانے کا کوشش کریں۔ لیکن سر سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ تھوڑی سی جو جیسے اب کل مولانا صاحب خود بات کر رہے تھے کہ ان کو گلہ ہے سیاستدانوں سے کہ انہوں نے خود مطلب شامل نہیں کیا، کیا ہی پی ٹی آئی پر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ہی ان کا وزن ہوتا مذاکرات کا، مطالبات کا، اگر مولانا صاحب ان کے ساتھ ہوتے یا پھر محمود خان اچکزئی صاحب کو ساتھ لے لیتے۔ اپوزیشن الائنس بنانے میں تھوڑی سی پی ٹی آئی کمزور نظر آئی ہے سامنے، تو اب اس سارے صورتحال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی اینڈ ہوگا، کوئی پیش رفت نظر آتی ہے آپ؟ پی ٹی آئی کا جب پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے میرے خیال میں جب آ جاتی ہے، مانگنے کی بھی کوشش کرتی ہے، لیکن تب وہ جا کے رک جاتا ہے بانی کے پاس۔ جب بانی کے پاس چلا جاتا ہے تو وہاں سے پھر ان کے جو پلان ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ان کو ملتی ہے، اس کے بعد وہ بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد گھوم کے بس ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان کے پاس اپنا اختیارات نہیں ہے، اپنا گور صاحب ہے یا اپنا اپوزیشن ان کا عمر ایوب صاحب ہیں، یہ تو ان کا اپنا اچھا کردار رہا ہے، لیکن اچھے لوگ ہیں، سوبر لوگ ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی بانی کے پاس چلے جاتے ہیں، میں بھی بات کروں گا اور الیکشن کمیشن سے بالخصوص ہمارا گلہ ہے کہ 8 فروری میں بھی ناکام ہوا تھا اور بدترین دھاندلی ہوئی تھی 7th پولنگ میں جوان کی، اور اس کے بعد ابھی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ اور اس طرح کا سلسلہ جاری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بالخصوص ضلعی الیکشن کمیشن، صوبائی الیکشن کمیشن وہاں پہ جانبدار ہیں اور سیاسی پریشر میں جو کہ آرٹیکل بھی بتاتا ہے ان کو کہ آپ نے الیکشن ٹائم پہ کرنا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً انہیں کینسل کر رہے ہیں۔ 23 تاریخ کا ڈیٹ کو کینسل کیا، پھر 2 دسمبر کا ڈیٹ کو کینسل کیا۔ اب بھی سچویشن ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ شفاف طریقے سے الیکشن کرنے میں الیکشن کمیشن ناکام ہے، اور اس کا جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اس کا رد عمل بہت خراب سر ابھی نکلے آپ گا۔ الیکشنز کی بات کر ہی رہے ہیں، اس سے پہلے کہ میں بلوچستان کی صورتحال پر بات کروں، تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح کل مولانا صاحب نے بھی کہا نا کہ کیا یہ جو حکومت ہے، یہ کیا الیکشنز جو ہوئے تھے 8 فروری کو وہ صحیح الیکشنز ہوئے تھے، کیا حکومت کے پاس ان کا مینڈیٹ ہے؟ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو ہے مطالبہ، جس طرح پی ٹی آئی بھی یہی مینڈیٹ کا مطالبہ کرتی ہے، آپ بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں اوورآل اگر دیکھا جائے بلوچستان میں بالخصوص ہمارے حلقے میں، اور بہت سے حلقے ایسے ہیں جو کہ 45 کا حلقہ ہے، حال ہی میں الیکشن ہوا تھا، پھر بدترین دھاندلی سامنے آیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور اس میں آر او اور ڈی آر او الیکشن کمیشن نے اپنے سے دیے تھے، پہلے تو انتظامیہ سے لیے تھے، اس دفعہ انہوں نے اپنے سے دیے تھے۔ ان کا جو اپنا اسٹاف کے لوگ تھے، انہوں نے تاریخ کا بدترین دھاندلی فارم 45 عثمان پرکانی کو ملے، اس کے باوجود 47 رات کو جاری کیے گئے پیپلز پارٹی کو، جس سے اسی طرح ہمیں بھی تحفظات ہے کہ 8 فروری میں جو ہمارے حلقے میں الیکشن ہوا تھا 85 پولنگ اسٹیشن میں 8000 ووٹ لے لیتا ہے ضیاء اللہ لانگو، جو کہ 7 پولنگ میں جو ہے نا اس کو 6 پولنگ میں پھر 6000 ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی گئی، جو کہ اب بھی اس کا جو ہے نا ان کا پلان ہے اور مشن ہے اور ویژن ہے کہ اس کو ہم متنازع بنائیں، چونکہ اگر اس طرح کے حالات ہوں گے تو عوام کا اعتماد پارلیمانی سیاست سے اٹھ جائے گا۔ آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم سنتے تھے کہ وہاں پہ وسائل سے بھرپور صوبہ ہے، لیکن میرے حساب سے وسائل کے ساتھ ساتھ مسائل سے بھی مالا مال صوبہ ہے۔
اور جمعیت کی ایک بڑی نمائندگی بھی وہاں پہ رہی ہے گائے بگائے کسی نہ کسی الیکشن میں. ابھی تو آپ داندلی کی بات کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل کیوں نہیں حل ہوتے؟ اصل میں بلوچستان اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو وسائل سے مالا مال کیا ہے. یقیناً اگر سنسیئر اور سچے دل سے, ایمانداری سے, خلوص سے اگر وہاں پہ کام کیا جائے, میں کہتا ہوں سب سے پہلا حق ریالٹی انہی لوگوں کا ہے جہاں سے ایک چیز نکلتی ہے. وہاں روزگار کی ایشو ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, لوگوں کے پاس ہیلتھ کا سہولت نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, مواصلاتی نظام درم برم ہے. آپ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں کسی بھی زاویے سے خوراک کا قلت ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وہاں پہ جتنے حکومت گزرے ماضی میں انہوں نے صحیح توجہ نہیں دی ہے, بالخصوص وفاق کے توجہ بھی نہیں ہے. اگر یہ ہو جاتے تو آپ کے سامنے ہمارے صندق پروجیکٹ, وہ تو جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس میں ایک پرانا معاہدہ ہے, لیکن اب جو رکو دکھ ہے وہ آپ کا پاکستان کا 25 سال کا بجٹ پڑا ہے. اس میں سونے سے مالا مال ذخائر موجود ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کرے, کہیں بھی نہیں کرے, لیکن وہی نکالیں. سر تھینک یو سو مچ. ہو جانے گا, ہمارے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے. خواتین وزارت یہ تھی ملک کی سیاست پہ بات, پھر تھوڑا سا بلوچستان کو ہم نے ٹچ کیا. ناظرین, کرکٹ کے میدانوں میں دھوم مچانے والے کھلاڑیوں کا انتخاب تو ہو چکا ہے, کیونکہ ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ کے 10ویں جو سیزن ہے اس کا پلیئر ڈرافٹ لاہور کے حضوری باغ میں مکمل ہوا, جہاں دنیا کے بڑے کرکٹرز مختلف ٹیموں کا حصہ بنے ہیں. وہیں کچھ بڑے نام ڈرافٹ میں منتخب نہ بھی ہو سکے ہیں, جن میں اگر میں بات کروں تو سرفراز احمد جیسا نامور کھلاڑی بھی شامل ہے, جنہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کوچنگ کی نئی ذمہ داری سونپ دی ہے. آج کے سیگمنٹ میں ہم پی ایس ایل کے اس سیزن کے بارے میں ایک جامع گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ یہ تمام تر تبدیلیاں ٹیموں اور کھلاڑیوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑی خاص شخصیت موجود ہے. عمر ان کی بہت کم ہے, 23-24 سال ان کی عمر ہے, لیکن اس سے بڑے انہوں نے کام کیے. اگر میں کرکٹ کی ڈیجیٹل دنیا کی بات کروں, کانٹینٹ کریشن کی بات کروں, تو ان کا سفر کشمیر پریمیئر لیگ کی ایک فرینچائز سے سٹارٹ ہوا. اس کے بعد یہ سندھ پریمیئر لیگ کی فرینچائز کے ساتھ ایڈ ہوئے, پھر ILT انٹرنیشنل لیگ T20 کور کرنے کے لیے یہ دبئی ابوظہبی کا وزٹ کرتے ہیں, اور اس وقت یہ بنگلہ دیش میں موجود ہے, جہاں پہ چٹاگانگ کنگز اس کے ڈیجیٹل ہیڈ بھی ہیں, ڈیجیٹل کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں اس کا, اور کانٹینٹ کریشن بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سائم اشفاق موجود ہے. سب سے پہلے تو ان کی کامیابیوں کے حوالے سے ہم پوچھیں گے, کس طرح سے ان کا یہ سفر سٹارٹ ہوا, کیا کچھ جدت کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم PSL کے حوالے سے بات کریں گے. سائم, سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بتائیے گا, آپ کا تعلق پاکستان کے ایک دور دراز علاقے کشمیر سے ہے, چھوٹی سی عمر ہے, اتنے زیادہ ریسورسز بھی شاید نہ ہوں, لیکن آپ بڑے کام کر رہے ہیں, بڑی فرینچائزز کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں, اس وقت بھی بنگلہ دیش میں موجود ہیں. اپنے سفر کے حوالے سے تو بتائیے. First of all, السلام علیکم and thank you so much for having me in your show. بہت خوشی ہوئی. یہ جو میرا سفر ہے یہ کافی کٹھن سفر تھا, مشکل سفر تھا, کیونکہ اس فیلڈ کے اندر اسپیسیفکلی پاکستان سے بھی بہت کم لوگ ہیں, اور کشمیر کی اگر آپ بات کریں تو وہاں سے تو کوئی ہے ہی نہیں. تو محنت لگی, وقت لگا, لیکن یہاں تک پہنچانے میں فیملی کی سپورٹ تھی, دوستوں کی سپورٹ تھی, جو لوگ میری اس جرنی میں مجھے سپورٹ کیا, سب کا میں تھینک یو کرنا چاہوں گا. اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ یہاں تک پہنچے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو KPL تھا وہ میرے لیے ایک بوسٹ اپ تھا, جہاں سے مجھے ایک کک سٹارٹ ملا. تو اگر وہ ہمارے کشمیر کے اسٹیٹ کے اندر وہ نہیں ہوتا تو شاید میں یہاں تک نہ پہنچ پاتا. تو تھینک یو ٹو دا KPL مینجمنٹ آلسو. اینڈ وہاں سے یہاں تک کا جو سفر تھا کافی مشکل تھا, 3 سے 4 سال لگے, بٹ آئی مسٹ سے کہ ایک حسین سفر تھا, کیونکہ آپ اپنے پیشن کو جب آپ فالو کرتے ہیں, اور وہ جب ہو بھی کرکٹ, تو کرکٹ کا کریز پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے. تو یہاں تک پہنچنے میں سفر کافی خوبصورت بھی تھا اور کافی کٹھن بھی تھا. اچھا, اس سے پہلے کہ غزل PSL کے اوپر سوال کریں, میں نے غزل سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک اور سوال کرنا ہے سائم کی جرنی کے حوالے سے. اچھا سائم, مجھے یہ بتائیے گا کہ کانٹینٹ کریشن از اے ڈیفیکلٹ فیلڈ, اور اسپیشلی پاکستان کے کانٹینٹ کریٹر کسی دنیا کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, آپ دبئی ابوظہبی کی بڑی لیگ کر رہے ہیں, پھر بنگلہ دیش میں آپ کو کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے, اور کانٹینٹ کریشن میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور وہاں کے لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں حسنین, آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا. اس بات میں آپ کلیئر کرنا چاہوں گا جو ہماری آڈینس ہے اس کو, کہ بیسکلی جو کرکٹ کا ڈیجیٹل میڈیا فیلڈ ہے یا کانٹینٹ فیلڈ ہے وہ
اسپیسیفکلی جو ہمارا میڈیا ہوتا ہے اس سے کافی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ جب آپ پلیئرس کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو آپ کو ان کی چھوٹی سی چھوٹی ایکٹیویٹیز کور کرنی پڑتی ہیں کہ پلیئرس کب اٹھ رہے ہیں, کب ان کا پریکٹس سیشن ہے, کب ان کا میچ ہے, وہ کھا کیا رہے ہیں, ان کی ڈائٹ کیا ہے, اور باقی جتنی چھوٹی سی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو کور کرنی پڑتی ہے. اور اس فیلڈ کے اندر اسپیسیفکلی رہنا, اس چیز کا آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ اسپورٹس کے اندر یہ جو کانٹینٹ کریشن ہے یہ کرتے کیسے ہیں. تو میرے خیال سے جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ کانٹینٹ کریشن کی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں سرو کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے سرو کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی اگر میں اسپورٹس کی بات کروں, ابو دھابی میں بھی, بنگلہ دیش میں تو آئی واز فرسٹ پاکستانی جو یہاں پہ مینجمنٹ کے اندر سرو کر رہا ہوں ان ڈیجیٹل میڈیا فیلڈ, بٹ ان ابو دھابی اینڈ IL T20 ہمارے کافی سارے پاکستانی ہیں. سو اٹس اے بٹ ڈفرنٹ فیلڈ, اے بٹ ٹرکی, بٹ آئی تھنک کہ بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو ایکسپوئر بہت اچھا ملتا ہے. اور اگر میں بات کروں ابھی جہاں میں بنگلہ دیش میں ہوں for BPL T20, so it's being a premier cricket league around the globe. یہاں پہ ورلڈ کے ٹاپ کرکٹرز یہاں پر کھیل رہے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا, انہیں کور کرنا, اور اسپیسیفکلی کسی فرینچائز کے لیے کام کرنا کہ جس کے مینٹور شاہد خان افریدی ہوں, سو میرے لیے ایک آنر کی بات ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی انجوائنگ مائی ٹائم ہیئر. چلیں سائم, ایسے ہی آپ آگے بڑھتے جائیں, ہماری بھی دعا ہے. سائم کے ساتھ میں نے بھی کام کیا سکر پیٹریوٹ میں نا, تو اس وقت یہ ایک اور فرینچائز کے ڈیجیٹل ہیڈ تھے, میں کسی اور فرینچائز کا ڈیجیٹل ہیڈ تھا. ٹف ٹائم دینے کی میں نے کوشش کی ان کو ایک ہی اس میں, پتہ نہیں انہوں نے فیل کیا ہے نہیں کیا. نہیں ویسے جوکس, ویسے ایک کمپٹیشن تو ہوتا ہی ہے جب ایک لیول پر انسان آ جاتا ہے. تو خیر آپ کی بہت انسپائرنگ سٹوریز تھی, جرنی آپ کا بہت انسپائرنگ تھا, اور ہم آپ کے لیے یہی دعائیں کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ایسے ہی بڑھتے چلے جائیں. سائم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں PSL کے حوالے سے بھی. بہت سے بڑے بڑے کھلاڑی ہمیں نظر آ رہے ہیں, ڈیوڈ وارنر بھی ہیں, کین ولیمسن بھی ہیں, لیکن کچھ ایسے کھلاڑی بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. اس کی وجوہات کیا نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں, میرا جہاں تک یہ ماننا ہے کہ جیسے آپ نے بڑے کھلاڑیوں کا نام لیا, تو ڈیوڈ وارنر بینگ پکڈ بائی کراچی کنگز, کین ولیمسن جو ہیں وہ انیشیل میچز کے لیے کراچی کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے, لیکن اس کے بعد اویلیبل ہوں گے. سو میرا جہاں تک یہ ماننا ہے کہ جو پلیئرز ہیں یہ IPL کے اندر پک نہیں ہوئے تب PSL کے لیے آئے, تو PSL کے لیے بھی ایک اچھی اپارچونیٹی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو پلیئرز PSL کے لیے پک نہیں ہوئے, سو ان میں جو بڑے نام آتے ہیں وہ آتے ہیں سرفراز احمد, عمر اکمل, احمد شہزاد, اس کے بعد جیسن رائے جو کوئٹہ کا ایک کنسسٹنٹ پارٹ رہے ہیں, لیکن کسی بھی فرینچائز نے ان میں انٹرسٹ نہیں دکھایا. سو آئی تھنک کہ یہ پلیئر کی انڈیویجول پرفارمنسز پہ بات ہے کہ سرفراز احمد کے لیے اب فرینچائزز یہ سمجھتی ہیں کہ بینگ اے کرکٹر وہ اب اس ایج میں نہیں رہے, اس لیے انہیں کوچنگ کے رول میں آنا ہوگا. اور جہاں تک عمر اکمل اور احمد شہزاد کی بات ہے, تو ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کافی سارے کوسچنز اٹھاتی ہیں فرینچائزز. سو PSL فرینچائزز, ہر ایک فرینچائز کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے کرکٹرز کو پک کرنے کی, اور جس طرح انہوں نے ٹیم کمبینیشنز بنائے ود مینیجر ود کوچز, سو آئی تھنک وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. جن پلیئرز کو اس بار پک نہیں کیا گیا انڈیویجول پرفارمنسز پہ یا پھر کسی بھی وجہ سے وہ پک نہیں ہوئے, سو نیکسٹ ایئر وہ ہارڈ ورک کریں اور پھر سے PSL کے اندر آ جائیں. اچھا سائم, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ چٹاگانگ میں بزی ہیں, سلیٹ سے وہاں پہ گئے, آپ ایک دفعہ ہمارے ساتھ مس بھی ہوئے, کیا آپ نے PSL کا ڈرافٹ فالو کیا ہے؟ ڈرافٹ میں بہت زیادہ خرابیاں تھیں, اس طرح کا پتھیٹک جو انتظامات تھے اس حوالے سے پوری دنیا میں ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل حسنین, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر دیکھیں کمپیئر کریں نیپال پریمیئر لیگ کو, میں دنیا کی ساری لیگز فالو کرتا ہوں, تو ان کا جو پلیئر ڈرافٹ تھا ایک بہت ہی آرگنائز اور ویل آرگنائزڈ قسم کا ڈرافٹ تھا. لیکن ہمارا لاہور کے ہرٹ کے اندر جہاں پر اتنی اچھی آپ کے پاس جگہ موجود ہیں, آپ اس جگہ کے اوپر حضوری باغ کے اندر جا کے ڈرافٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ وہاں پہ فیل ہو جاتی ہے, آپ کے مائکس کام نہیں کر رہے, آپ کے جو پریزنٹر ہیں ان کا ہوسٹ کے ساتھ جو ہے اس طرح کے کنیکشن نہیں بن پاتا, کوئی وہاں پہ اسموکنگ کر رہا ہے. سو اٹس بینگ very disgrace thing for PSL and also for the Pakistan. اور میرے خیال سے اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ PCB کی ہے, اور PCB کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کی ہے, جن کی وجہ سے یہ سارا جو ہے پاکستان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے پوری دنیا کے سامنے. آپ نیپال کو دیکھیں, ان کی کرکٹ لیگ کا یہ فرسٹ سیزن تھا نیپال پریمیئر لیگ, لیکن اٹس بینگ جسے میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا رہا. اس کی بنسبت اگر پاکستان کو دیکھیں تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس بار کے ڈرافٹ میں. اچھا سائم, یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کھلاڑیوں کے حوالے سے, سرفراز کی بھی ہم نے بات کی, ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب سرفراز کی جو کوچنگ کی ذمہ داریاں ہیں اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے, اور دوسرا یہ کہ دوسرا جو آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی وہ بھی ان سے پوچھ لیں احسان اللہ کی, یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیوں نہیں پک ہوئے. ہاں وہ بھی بتا دیجیے گا, اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب باقی جن کھلاڑیوں کو پک نہیں کیا ان کا کریئر آگے پھر کیسے افیکٹ ہوگا.
देखिए, सबसे पहले आपने बात की सरफराज अहमद की। मैं उन्हें बहुत हाईली रेट करता हूँ, हसनैन भी जानते हैं, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट लीग में काम किया था वहाँ पे वो कैप्टन थे कोटली लायंस के अंदर। सो ही इज बीइंग, जैसे मैं कहूँ कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और जहाँ तक यंगस्टर्स को गाइड करते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं। पीसीबी ने भी उन्हें एक मेंटरशिप का रोल दिया है। अगर आप जानते हो कि जो पीसीबी के ये चैंपियंस कप डिफरेंट होता है, तो मेरे ख्याल से सरफराज अहमद को वहाँ यूटिलाइज करना कि यंगस्टर्स को वो आगे गाइड करें, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे विकेट कीपर बैट्समैन आ रहे हैं जो सरफराज अहमद से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सरफराज को वहाँ यूटिलाइज करना। बट व्हाट आई बिलीव कि सरफराज को एक सीज़न और खेलने का चांस मिलना चाहिए था, और स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंसेस दे पाते। सो मूविंग टुवर्ड्स द एहसानुल्लाह केस, तो एहसानुल्लाह का जो केस है, जी प्लीज। एहसानुल्लाह का जो केस है वो इस रिलेटेड है कि एहसानुल्लाह को आपको पता होगा कि इंजरी हो गई थी, और जिसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार पीसीबी को ठहराया जाता है। एहसानुल्लाह ने खुद अपने बयान में भी ये कहा कि भाई अगर साइम अयूब को यूके आप इलाज के लिए भेज सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। और दूसरा, एहसानुल्लाह का थोड़ा सा मसला एटीट्यूड का भी है, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजेस खासकर मुल्तान सुल्तान भी काफी परेशान थी, क्योंकि उन्होंने एक गुस्से में आकर एक बयान दे दिया था कि मैं पीएसएल से बाइकआउट कर रहा हूं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पीएसएल खेलूंगा, अभी 4 मंथ्स बाकी हैं, मैं मेहनत करूंगा, और जिन लोगों ने मुझे पिक नहीं किया वही दोबारा से मुझे पिक करेंगे। सो मेरे ख्याल से ये उनका जो पॉइंट था मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आपने तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा कि क्या फ्रेंचाइजेस जिन प्लेयर्स को पिक नहीं किया उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, तो मेरा ये मानना है, क्योंकि अभी कुछ प्लेयर्स मिस हो जाएंगे, कुछ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का इशू होगा, कुछ प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो है इंजर्ड भी हो सकते हैं। सो उनके लिए भी चांस मिलेगा। तो एहसानुल्लाह का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं सब क्रिकेटर्स के लिए कहूंगा कि आप मेहनत करें, दोबारा से आएं। अभी आप पीएसएल के अंदर 3 to 4 मंथ्स बाकी हैं, और यही पीएसएल की फ्रेंचाइजीज आपको पिक करेंगी और उसी स्टेज के ऊपर आपको मौका मिलेगा। सैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। सैम इशफाक हमारे साथ मौजूद थे, जो अपनी जर्सी में बता रहे थे, साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। याज़ीन, आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो ना सिर्फ मार्शल आर्ट्स और कराटे की चैंपियन है, बल्कि ख़वातीन को खुद एतमादी और खुद हिफाजत के गुर सिखाती हैं, और इसमें भी उनका एक नुमायाँ किरदार है। मैं बात कर रहा हूँ निम्रा निसार की, जिन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई एजाज़ात अपने नाम किए, जिनमें ओपन वेट कैटेगरी में कौमी चैंपियनशिप जीतना शामिल है। और हम आज किससे जानेंगे? उन्हीं से जानेंगे। हम आज उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्टूडियो में। निम्रा निसार एमएमए और कराटे चैंपियन हैं। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो। निम्रा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। निम्रा, सबसे पहले तो अपने सफ़र के बारे में बताएं, जैसे हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। वैसे कराटे का या फिर मार्शल आर्ट्स का या कोई भी खिलाड़ी हो तो सबसे पहले उसको सफ़र ही पूछा जाता है, क्योंकि कैसा सफ़र रहा आपका, कहाँ से शुरू किया? मुश्किल सफ़र होता है। एग्जैक्टली, मुश्किल सफ़र होता है। और स्टार्ट ये स्कूल लाइफ से ही हो गया था, व्हेन आई वाज इन 10th। अच्छा। और उसके बाद 3-4 साल खेलने के बाद मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही एज अ ट्रेनर खड़ा कर दिया गया था। अच्छा। जब मैं खुद छोटी थी, लेकिन वो आई गेस मैंने वहाँ से सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि एक बैक बेंचर के तौर पे आप सीखो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पूरी क्लास के साथ सीखना और उसे सिखाना इट्स वेरी डिफरेंट। तो वो एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया, और उसी की वजह से मैंने सेल्फ डिफेंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। जैसा कि आपने कहा, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए, ये मैं बॉयज़ के लिए भी चला रही हूँ। अच्छा। तो ये डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को फिर रिलेट जब हम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये लड़कियों के लिए हो, बॉयज़ के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, जो आपने एज ए ट्रेनर की बात की, तो आपको इनिशियल स्टेज पे ट्रेन बना दिया गया था, साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी? एग्जैक्टली। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? कुछ इश्यूज थे, कुछ ऐसी बातें थी जो फिर मैं नहीं डिस्कस कर सकती। अच्छा, ये बताएं कि आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस दौरान? आपको क्या लगता है कि मतलब जब आप थोड़ा सा डर भी गई हो, या फिर ऐसा लगा हो कि भाई मैं तंग आ गई हूँ? कोई ऐसा मोमेंट था? इट वाज डिफरेंट फॉर मी, और इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, कॉज मेरे साथ फैमिली सपोर्ट थी। और इवन आज भी सेट पे मेरे साथ मेरा भाई मौजूद है। इससे पहले जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे पेरेंट्स साथ होते हैं, तो फिर मुझे मुश्किल नहीं आती। अच्छा, कल हमने एक स्टोरी भी की, हिजाब वाली एक खातून थी जो कि पायलट बनी है, आपने भी माशाल्लाह से एक हिजाब किया हुआ है, तो ये भी कोई डिफिकल्टी होती है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इस हवाले से कोई आपको चैलेंजिंग का सामना नहीं करना पड़ा कि हिजाब के साथ आप ये काम कर रही हैं, या फिर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही, ये कॉन्फिडेंट है। सही, एग्जैक्टली, नो डाउट। तो अच्छा निम्रा, ये भी बताएं कि आप क्या अभी इस वक्त स्टडीज भी कर रही हैं, तो उसके साथ तमाम चीज़ें मैनेज करना कितना मुश्किल होता है?
مشکل ہوتا ہے اور کالج ٹائم تک اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن یونیورسٹی میں جا کے تھوڑا زیادہ ٹف ہو گیا میرے لیے، بکاز گریجویشن کر رہی ہوں اور اس کی ٹائمنگز بھی کچھ ایسی ہیں، پھر خود کی ٹریننگ کرنا، پھر دوسروں کو ٹریننگ کروانا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، بٹ میں مینیج کر لیتی ہوں۔ اچھا، نیشنل لیول پہ آپ کافی زیادہ سرو کر چکی ہیں، کتنے زیادہ ایونٹس آپ نے جیتے ہیں اس وقت تک نیشنل لیول پہ؟ میں نے جتنے بھی ایونٹ کیے ہیں وہ سبھی جیتے ہیں۔ اچھا جی 100 آؤٹ آف 100 آپ کا ریکارڈ ہے۔ ایگزیکٹلی، تو اب آگے کون سے ایونٹس آپ کرنے جا رہی ہیں؟ آگے میرا ڈائریکٹ انٹرنیشنل کا ارادہ ہے۔ ایگزیکٹلی، اچھا ڈائریکٹ انٹرنیشنل کا یہ، لیکن وہ آفٹر گریجویشن ہے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو کراٹے کی فیلڈ ہوتی ہے، مارشل آرٹ کی فیلڈ ہوتی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ مارننگ شو میں ہمیں ہر ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ اس میں حوصلہ افزا خبریں پاکستان کے لیے مل رہی ہیں، کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں پاکستان کا کراٹے میں، مارشل آرٹ میں؟ مارشل آرٹس میں، MMA میں، جوجٹسو میں، یا پھر کسی بھی فائٹنگ گیم میں۔ MMA کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے، تائیکوانڈو کو کیا جا رہا ہے، بٹ کیوکشن کو اور کافی ایسے سٹائلز ہیں جن پہ فوکس نہیں کیا جا رہا پاکستان کی طرف سے، اور میری تو یہی خواہش ہے کہ اس کو اولمپک لیول پہ لے کے آئیں تاکہ جو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں وہ اس چیز میں کامیاب ہوں، کاز ریزن یہ ہے کہ جو کیوکشن سٹائل ہے یہ آپ کو سیلف ڈیفینس میں کام آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تائیکوانڈو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹارگیٹس ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ چیز ہے، وہ آپ کو اسٹریٹ فائٹ میں یا پھر سرٹن سچویشن میں کام نہیں آتی، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے، وہ کیوکشن آپ کو تیار کر رہا ہے۔ اچھا نمرہ، یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ابھی جو بچے یا بچیاں آتی ہیں سیکھنے کے لیے، تو ان کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ پرابلم ہوتی ہے یا پھر ان کی جس طرح سے ہوتا ہے نا، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ فیملیز الاؤ نہیں کرتی، تو اس طرح کی چیزیں ان سب کو کیسے ٹیکل کرتی ہیں آپ؟ کہیں نہ کہیں ہم یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ میں اس معاملے میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھا نا، آپ نے اپنی اب ایک اور صلاحیت ہمیں بتا دی کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے، جی ایگزیکٹلی، ہاں جی، بہت دیکھا کچھ جا کرتی ہیں، ہم ملٹی ٹیلنٹڈ بندے کو بلاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنا کیس لے کے آتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایشو آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نہیں آ سکتے، تو پھر میں ان کو ان کے حساب سے جواب دیتی ہوں۔ نمرہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے کتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں، کتنی زیادہ تربیت گاہیں ہیں یا پھر اکیڈمیز ہیں اس کھیل کی؟ یہ فون، موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم صرف ویسٹ کر رہے ہیں اسکرین اسکرولنگ میں، اور اگر اسی کو ہم پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے یوز کریں تو جو کہتی ہیں کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا، تو موبائل فون کس لیے؟ ایون میں خود کچھ ایسی لیڈیز ہیں جن کے لیے میں نے آن لائن سیشن سٹارٹ کیے ہیں، اور میں ان کو زوم پہ کلاسز دیتی ہوں اس چیز۔ اچھا، آپ زوم پر کلاسز بھی دیتی ہیں؟ اچھا نمرہ، یہ بتائیں کہ آپ کی کتنے گھنٹے ایک دن کی، اگر میں آپ کی روٹین کے حوالے سے بات کروں تو کتنے گھنٹے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، کتنے گھنٹے اسٹڈی ہوتی ہے، اور کتنے گھنٹے آپ یہ آن لائن کلاسز دیتی ہیں؟ مارننگ میں فجر کے بعد اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر دیتی ہوں، وہاں سے آ کے میں یونیورسٹی کے لیے جاتی ہوں 6:30 تک، اور آئی گیس 2:30 یا 5 o'clock میرے یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، وہاں سے آ کے پھر میں جو سیشنز کروانے ہوتے ہیں وہ کرواتی ہوں، اور اس کے بعد اپنی ٹریننگ، اور اس کے بعد پھر کسی کو تھوڑے بہت آپ تو ہر گھنٹے کی ترتیب کے ساتھ چلتی ہیں۔ مجھے آپ کو بھی یہ بتائیے گا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے پوچھ لیا کہ انٹرنیشنل میں آپ نے جانا ہے، لیکن اس کے علاوہ فیوچر گولز کیا ہیں کہ انٹرنیشنل میں جا کے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے؟ میں نے انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا ہے، جو میں نے پاکستان میں اپنے اوپر آزمایا ہے کہ میں کر سکتی ہوں اس لیول پہ، اور میری روٹین اس ٹائپ کی ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ٹورنامنٹ سے پہلے تیاری کر کے جاؤں، وہ میری تھرو آؤٹ ایسے ہی چل رہی ہے کہ اچانک کوئی ٹورنامنٹ آ رہے تو میں اس کے لیے ریڈی ہوں اس کے لیے، اور اس چیز کو میں انٹرنیشنل لیول پہ آزمانا چاہتی ہوں کہ وہ کیا صرف پاکستان کی حد تک ہی ہے یا پھر آؤٹ آف کنٹری بھی میں ایسے اچیو کر سکتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ نمرہ نثار ہمارے ساتھ موجود تھی، جو اپنی جرنی کے حوالے سے بتا رہی تھی، اس کے حوالے سے بتا رہی تھی، اس کے ساتھ اپنی روٹین کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ساتھ ساتھ زوم کی کلاسز دینا، پھر اس کے بعد اپنی روٹین کو مینیج کرنا، پرسنل لائف کو مینیج کرنا، پھر لوگوں کے ساتھ چلنا، ہر چیز، ہر مشکلات کو، ہر رکاوٹ کو سائڈ پر رکھ کے وہ اتنا کچھ کر رہی ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ بہت زیادہ، اس طرح ہی آپ آگے چلتی رہیں اور بڑھتی رہیں۔ تو اب ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس پہ آپ ہم سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے گیسٹ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کال آپ ان نمبر پہ کر سکتے ہیں 0518901008 0512624946۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ صرف رابطے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ کمائی کا ایک اہم وسیلہ بن چکا ہے، اور نوجوان نسل سے لے کر پروفیشنل افراد تک ہر کوئی ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنا کیریئر اور کاروبار بنا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے
पैसा कमाने के लिए किन स्ट्रैटेजीज और महारतों की ज़रूरत है, Exactly. इसके ऊपर हम रोशनी डालें। जी हाँ, इसी पर रोशनी डालने के लिए हमें ये बताने और रहनुमाई फराहम करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैफ खान साहब, जो एक माहिर हैं और कामयाब सोशल मीडिया कारोबारी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। वो आपको और हमें बताएंगे कि हम किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं या फिर कमा सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है। वेलकम टू द सुबह की सोच। सैफ साहब, ये बताएं, सबसे पहला सवाल मेरा मासूमाना यही है कि हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आजकल के दौर में सोशल मीडिया से पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो है हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब हमारे जो दोस्त हैं वो सब जॉब्स करते हैं, उनको पता है मुझे 30,000 रुपीज़ हर माह आ रहे हैं, तो निकलना नहीं चाहते इस 30,000 से 50,000 से। तो उसके लिए निकलने के लिए आसान तरीका ये है कि आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। वो जो पुरानी सोच थी कि सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करना, ये वो सब कुछ अभी आप यूट्यूब से घर बैठे आराम से कमरे के अंदर एक लैपटॉप के जरिए पैसे बना सकते हैं। क्या करना है कि आपने कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट भी ऐसा क्रिएट करना है कि आपको फेस लाने की भी जरूरत नहीं है। फेस ले आते हैं बेस्ट हैं, लेकिन हमारी फीमेल जो फेस नहीं ला सकती, वो दोस्त जो आवाज़ अपनी जनरेट नहीं करना चाहते, तो वो भी कंटेंट बना सकते हैं एआई के जरिए। आजकल तो एआई इतना बूम कर चुका है, एआई के जरिए भी लोग पैसे कमा रहे हैं। यस, एआई के जरिए आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, एआई के जरिए आप आवाज़ बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो ये आप कंटेंट जब सोशल मीडिया पे डालते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो आपको पे करता है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको स्टार्ट करने की देर है। अच्छा सैफ, आपने बहुत सारे लोगों को बड़ा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब से, फेसबुक से, इस तरह की चीज़ों से। अब आप खुद भी इस मैदान में दाखिल हो रहे हैं ऑटोमेशन के जरिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अब खुद सामने तो अभी भी आप नहीं आ रहे, ऑटोमेशन कर रहे हैं, ऑटोमेशन का क्या फ्यूचर है, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए? देखें, हर चीज़ एक बूम आता है। जैसे बल्कि मैं जो चाहता हूँ कि पहले सॉरी आप ऑटोमेशन का बता दो, ऑटोमेशन है। अच्छा, ऑटोमेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप अपना फेस नहीं लेकर आते, अपनी आवाज़ जनरेट नहीं करते। अब मैंने भी देखा बाहर आपके स्टूडियो में लोग स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं बैठ के। हम स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखते, हमारे लिए एआई लिखता है। आवाज़ हमारे लिए एआई बनाता है, वीडियो हमारे लिए एआई बनाता है, सिर्फ अपलोड हम खुद करते हैं। मींस वो लोग जो घबराते थे कि हम अपना फेस ना लेकर आएं, अपनी आवाज़, इंग्लिश में आवाज़ कैसे बनाएंगे, तो उनके लिए ऑटोमेशन ने ईजी कर दी है, यूट्यूब ऑटोमेशन ने, कि आप फेसलेस कंटेंट बनाएंगे और यूट्यूब आपको अच्छा भला पे करेगा। तो ये एक आसान सा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप घर बैठे अपना चेहरा दिखाए बगैर, आवाज़ बनाए बगैर। अच्छा सैफ, ये बताएं कि बहुत से लोग जब अपना, मैं यूट्यूब से स्टार्ट करूँ, अगर यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल उनके माइंड में ये आता है कि कंटेंट क्या होना चाहिए, उसको लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। और अगर कोई कंटेंट उनको मिल भी जाता है तो उसके ऊपर भी घबराते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा। तो इस हवाले से क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए? एक्चुअली जब आप स्टार्ट करते हैं, पहली बात हम एक बात कहते हैं, रिस्क टेकर्स और मनी मेकर्स। एग्जैक्टली। तो जब भी आपने स्टार्ट करना है, उसके लिए पहली चीज़ होती है निश, कि आप किस टॉपिक पे काम करेंगे। तो वो हमने अपने लेक्चर्स में डिटेल में बताया है, उनको लोगों को 100 निशेस बता दिए हैं। लेकिन जो बंदा खुद काम करना चाहता है तो टूल्स मौजूद हैं। मैं अगर आपको नाम ले लूँ, शायद आपको तो पता ही ना हो, 1 of 10 और नेक्स्ट लव, ऐसे टूल्स हैं। वहाँ पर आप जाके सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे कैसे आप टॉपिक चूज कर सकते हैं। वो आपको डिटेल बता सकता है कि भाई आप किस तरह से और किस टॉपिक पर काम करेंगे, इसमें लास्ट मंथ कितने व्यूज आए हैं, कितने लोगों ने इस पे चैनल बनाए हैं, कितने लोग इससे अर्न कर रहे हैं और कितना कितना अर्न कर रहे हैं। तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी टॉपिक चूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक हर्डल्स हैं जो हमने फजूल की बनाई हुई है। टॉपिक क्या चूज करें, आप टॉपिक कुछ भी चूज करें, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी वीडियो में दम होना चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए कि ऑडियंस उसको स्टार्ट से एंड तक देखे, तभी आपके व्यूज भी आएंगे, आपकी वीडियो वायरल भी होगी और यूट्यूब उसको प्रमोट भी करेगा। अच्छा सैफ, मुझे ये बताइएगा कि यूट्यूब के हवाले से एक मिथ है या फिर इसमें कोई हकीकत है कि यूट्यूब नीड कंसिस्टेंसी। आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट वहाँ पे रहेंगे, लेट सपोज हफ्ते में 4 वीडियोस हैं, फिर हफ्ते में 7 वीडियोस हैं, 3 वीडियोस हैं, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। इस हवाले से आपकी क्या रिसर्च है, क्या ये मिथ्स हैं या फिर ये हकीकत है? ये मिथ्स नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, YouTube जो है वो एक एल्गोरिथम पे काम करता है। अगर आपका कंटेंट हफ्ते में एक दफ़ा डाल रहा है तो आपने हफ्ते में एक बार ही डालना है, तभी उस पर व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आपका चैनल जो है वो डेली का है तो आपने डेली ही डालनी है वीडियो। अगर आपने एक दिन भी मिस की, जैसे मेरा टिकटॉक अकाउंट है अल्हम्दुलिल्लाह वायरल है, मैंने रिसेंटली एक दिन वीडियो डाली तो मेरे व्यूज़ 100% अगर चल रहे थे तो 80% गिर गए, क्योंकि एल्गोरिथम में उसको कुछ डिटेक्ट हुआ कि ये मिसिंग है। अगर आपकी टाइमिंग 9 बजे है और आप 9 बजे नहीं डाल रहे, तब भी आपको जो व्यूज हैं वो गिर जाएंगे और आपको व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि एल्गोरिथम में चीजें आ चुकी हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। से सवालात हैं सैफ आपसे पूछने के लिए, साथ साथ पूछेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, रेगुलर कॉलर है हमारी अस्मा कराची से। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। आज क्या सवाल करेंगी आप?
वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम गजल हसनैन भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक अल्लाह हैं का जी? शुक्र। मेरा ख्याल है कल आपने मेरी बात सीरियस ले ली है, अब सैफ को भी आप नहीं, सवाल आप लोग चांस देंगे तो मैं तो रोज कॉल करने के लिए आपका तैयार अपना हूँ। अगर आप प्लेटफॉर्म है। लोग जी, आप यहाँ पे नीचे आपका नंबर आ रहा था कि आज कॉल कर सकते हैं व्यूअर्स, तो मैंने कॉल मिलाई और आपका शो देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। मेरा सर से एक सवाल है हसनैन भाई, जो आए हुए आपके गेस्ट, कि ये जो खवातीन लेडीज घर में यूट्यूब चैनल्स बनाती हैं कुकिंग का, कि मतलब कुकिंग सिखा रही हैं, तो उसका जरा प्लीज काइंडली मुझे थोड़ा सा तरीकाकार बताएं कि एक यूट्यूब चैनल जब बनाते हैं, जब एक बंदा सब्सक्राइब करता है तो उसके कितना मतलब वो कितने चार्जेस मिलते हैं, क्या होता है सारा थोड़ा सा, और उसको क्या तरीका कार है अगर कुकिंग का चैनल हम बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज। ओके। सबसे पहले कि आमना विद किचन, अस्मा नहीं एक थी यूट्यूब चैनल है आमना विद किचन कुछ इस तरह ना, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया यूट्यूब पे कुकिंग तो वो इतना वायरल हुआ, तो हर फीमेल ने, अब मेरे पास जो भी फीमेल आती है कि मैंने कुकिंग का चैनल स्टार्ट करना है, कुकिंग पे इतना ज्यादा कंपटीशन आ चुका है कि एक नई फीमेल के लिए उस पर ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसलिए मैं तो पहले मना करता हूँ सबको कि भाई आप कुकिंग ना करें, मतलब कुछ नया यूनिक स्टार्ट करें। फिर मैं इनको, अगर इन्होंने करना ही है तो इसके लिए इनको एक यूनिक आइडिया के साथ आना पड़ेगा। जैसे वो आप विलेज देखते हैं जो विलेज में फूड बनाते हैं मट्टी के उससे, तो वो एक यूनिक आइडिया था, तब वो बूम हुआ। अदरवाइज अगर वही ट्रेडिशनल तरीके से कुकिंग करेंगी तो वो बूम नहीं होगा। दूसरा इनका सवाल ये था कि कितने पैसे मिलते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस क्या है और कौन सा टॉपिक है। अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी है तो 1 मिलियन व्यूज पे आपको $100-150 मिलते हैं। लेकिन आपकी ऑडियंस अगर यूएस की है, जैसे हम यूएस पे काम करते हैं, हमारा कंटेंट उर्दू का नहीं होता, हमारा इंग्लिश का होता है। अगर आप यूएस पे काम करते हो 1 मिलियन व्यूज पे आपको $5000 तक भी मिलते हैं। ठीक है, वो आपकी वीडियो की लेंथ भी देखी जाती है, कितनी लंबी है, कितनी वो है। तो मैं तो मैडम को यही कहूंगा कि आप कुकिंग छोड़ें, आप यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आएं, क्योंकि आपको ना फेस दिखाने की जरूरत है, ना अपनी आवाज खुद जनरेट करेंगे, आवाज आपको एआई जनरेट करके देगा, वीडियो आपको एआई जनरेट करके देगा, सब कुछ एआई करेगा, तो सबसे आसान काम तो ये हो गया। लेकिन सिर्फ जो आप बात कर रहे हैं, आपने ये 2-3 दफा बात रिपीट कर दी, और मेरे जैसे बंदे के ज़हन में ये आया कि आप जब कहते हैं कि आवाज भी एआई क्रिएट करेगा, फिर कंटेंट भी एआई क्रिएट करेगा, तो हमें ये सीखना कहाँ से पड़ेगा? क्या कोई एकेडमीज हैं, आप कहीं सिखाते हैं? कौन सिखाता है कि आप जाके कम से कम महीना, 2 महीने, 3 महीने वहां पे लगाएं और आप एक्सपर्ट बन के बाहर आएं? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हमारे पास है कि यूट्यूब ऑटोमेशन को मुतारिफ पाकिस्तान में हमने कराया है। अच्छा, ठीक है। और हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है जो हमने लोगों की फलाह के लिए, क्रिएटर क्लब चैनल का नाम है, उसमें हमने डिटेल में, ठीक है, हमने पूरी रात क्लासेस लेके बच्चों को फ्री में सिखाया है। और यही कोर्सेज आपको मार्केट में लाख, 1.5 लाख और 2 लाख में बिकते हुए नजर आएंगे। ठीक है। और लोग वहां के कोर्सेज करने के बाद जब हमारा फ्री का कोर्स देखते हैं, सबसे पहले तो लोगों ने देखा हुआ है, मोस्टली लोगों ने, जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस जैसा यूट्यूब कहीं नहीं सिखाया गया। तो अगर कोई सीखना चाहता है तो 2 चैनल हैं, एक क्रिएटर क्लब है जहाँ पे डिटेल में लेक्चर्स दिए गए हैं, और एक सैफ ऑटोमेशन है। इन दोनों पे ये डिटेल में लेक्चर्स दिए गए हैं, कैसे आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं, आसान तरीका। अच्छा सैफ, मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग अपना यूट्यूब रन करते हैं वो बीच में आके किसी एक टाइम पे थोड़े से फेडअप हो जाते हैं कि नहीं चल रहा, व्यूज नहीं आ रहे, गिर रहे हैं व्यूज। ठीक है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक यूट्यूबर के लिए कि कितना लिमिट के बाद जो है उसका एक मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, और कितनी उसकी व्यूअरशिप होनी चाहिए, कितने उसके फॉलोअर्स होने चाहिए? देखिए, मैं तो एक बात अपने यूट्यूब ऑटोमेशन में बात करता हूँ, हम तो उससे निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं। उससे पहले हमने 5 मिलियन सब्सक्राइबर, 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन, हमारे पास 50+ चैनल ऐसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर प्ले बटन मेरे पास 10 पड़े हैं, 3 गोल्ड प्ले बटन पड़े हैं, लेकिन उन चैनल्स को हमने छोड़ दिए। क्योंकि उन पे ऑडियंस इंडिया की थी या पाकिस्तान की थी, उस पर अर्निंग नहीं आ रही थी। तो हमने अपने को कन्वर्ट किया यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ। अब आपने कहा कि कितना टाइम काम करना चाहिए, हम यूट्यूब ऑटोमेशन में कहते हैं मैक्सिमम आपने एक चैनल पे 3 महीने काम करना है। 3 महीने में आपको अगर वो स्टार्ट नहीं होता तो 2 बातें हैं, या तो आप कंटेंट अच्छा नहीं बना रहे, या तो आपके चैनल में मसला है, क्योंकि चैनल में इश्यूज होते हैं, फ्रीज होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं 2 काम किया करें, या तो आप ऑर्गेनिक चैनल यूट्यूब का बाय कर लें, अदरवाइज आप लोग एक नया चैनल बनाएं। कोई भी सोशल मीडिया है वो प्रमोट करता है नए अकाउंट पे काम करने पे,
ایز کمپیئر ٹو اگر آپ کا 2 سال پرانا یوٹیوب چینل بنا پڑا ہے, 10 سال پرانا یوٹیوب چینل بنا پڑا ہے, اس پر آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں تو وہ پروموٹ نہیں ہوتی. اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی کہ اگر آپ کا یوٹیوب ہے تو آپ اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں آٹومیشن کے اوپر, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غزل جتنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے مجھے لگتا ہے رات کو جا کے یوٹیوب چینل بنائیں گے. یوٹیوب تو میرا ہے, لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ آٹومیشن کی طرف چلی جاؤں. جاننا چاہتی ہیں کہ آج کے سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے غزل ماسٹر بن کے یہاں سے نکلے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ جو بتا رہے تھے کنورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں ایک جب یوٹیوب چینل مونوٹائز ہے, مارکیٹ میں کوئی اس کو سیل کر رہا ہے یا آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے جو مونوٹائز ہوتا ہے, اگر وہ مونوٹائز نہیں ہے, مونوٹائز مینز اس سے ارننگ سٹارٹ ہے آپ کی, اس پہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں, کیونکہ کرائٹیریا ہوتا ہے. سر روکوں گا, جی معذرت کے ساتھ روکوں گا. شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بوریاں سے. شکیل صاحب سوال پوچھیے گا. جی سر, یہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یوٹیوب چینل مونوٹائز نہ ہو تو 1000 سبسکرائب سے بھی زیادہ سبسکرائب ہوں تو پھر بھی اس کے بعد ویوز نہیں آتے, تو وہ کیا ایشو ہوتا ہے اس کا؟ آپ کے 1000 سبسکرائبر سے زیادہ ہیں, اس کے بعد مونیٹائز نہیں ہوا تو آپ کے شاید ویوشپ کم ہوگی, منٹس کم ہوں گے, آپ کے منٹس پورے ہیں, آپ کے تقریباً وہ بھی پورے ہیں, تقریباً منٹس بھی پورے ہیں اور یوٹیوب کے. اچھا, یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ میرے پاس ایک چینل پڑا جس کے 5 ملین سبسکرائبر ہیں, لیکن جب اس میں نے کچھ عرصہ کام نہیں کیا تو وہ فریز ہو چکا ہے. اب اس پر آڈینس, جو میری پرانی آڈینس تھی, وہ ڈیڈ ہو چکی ہے, یا تو ان کے جی میل اکاؤنٹس اٹھ چکے ہیں, یا تو وہ اب انٹرسٹ نہیں لیتے. یوٹیوب کا رول یہ ہے کہ وہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے. آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے, وہ آپ کو کچھ عرصہ نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے. اگر آپ نے اس کی نوٹیفیکیشن پہ رسپونڈ نہیں کیا تو وہ نیکسٹ آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں بھیجے گا. تو دیٹس وائی وہ چینل جو آپ نے بنایا ہے اس پہ 1000+ سبسکرائبر ہو چکے ہیں, وہ آپ کی آڈینس ایکٹیو نہیں تھی, جس وجہ سے یوٹیوب نے اس کو ڈیڈ کر دیا ہے. تو اب آپ کو اچھا کانٹینٹ نیا بنانا ہے, آپ کو نئی جو آڈینس آئے گی اس کو انگیج کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا کنسسٹنٹ, اگر کنسسٹنٹ رہیں گے تو آڈینس انگیج ہوگی, کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے تو آڈینس انگیج نہیں رہے گی, وہ جو آپ کے سبسکرائبر ہیں وہ ڈیڈ ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس سے پہلے آپ کنورژن بتا رہے تھے یوٹیوب سے آٹومیشن کی طرف, وہ کیا تھی؟ کنورژن جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ جو بتا رہی ہیں کہ چینل کے بارے میں جو بات کری, تو جس بات پہ ہم نے آپ کو ٹاک دیا تھا کہ یوٹیوب چینل آپ بند کر کے آٹومیشن کی طرف آئیں گے. اصل میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ, اگر آپ مونوٹائز چینل پڑا ہے, اس کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اپنا کانٹینٹ اس پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا. لیکن ایک بات اور ہے, اگر وہ چینل آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ ریئل طریقے سے مونوٹائز ہے یا کسی نے کوئی 2 نمبری کی ہے, کیونکہ یوٹیوب میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فیک سبسکرائبر لیتے ہیں, فیک واچ ٹائم لیتے ہیں, اس سے مونوٹائز کرتے ہیں, تو وہ مونوٹائز تو ہو جاتا ہے لیکن وہ گرو نہیں ہوتا. تو آرگینک چینل آپ نے لینا ہے کہ مطلب فار ایگزامپل آپ نے شوق میں بنایا تھا اور آپ نے اس کو مونوٹائز کر لیا تھا, پھر آپ کو جو ہے گھر سے اجازت نہیں ملی آگے, تو بعد میں وہ سیل کر دیتے ہیں, اس کو فلپ کر دیتے ہیں, بزنس ہے پورا. تو وہ چینل آپ لے کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو پاکستان میں کرنٹ افیئر کا, اسپورٹس کا کانٹینٹ ہوتا ہے, پاکستان اور انڈیا میں بہت بکتا ہے, بہت, لیکن ان لوگوں کو پیسے اتنے زیادہ نہیں ملتے. تو یہ ہمارا جو ریٹ ہے, سی پی ایم کہتے ہیں, آر پی ایم, یہ کو ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ایڈورٹائزر جو ہوتا ہے نا, یہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب ایڈورٹائزر کو پتا ہے کہ میں اپنے ٹی وی کا ایڈ چلا رہا ہوں پاکستان میں تو کچھ لوگ ہی جو ایلیٹ ہیں, کچھ لوگ بھی نہیں ہے. تیمور کا سوال لے لیتے ہیں آخری میں. تیمور کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سوال کیجیے گا سر. جی, کچھ لوگ ہیں جو کیا نام ہے وہ ایڈ کو دیکھ کے چیز بائی کر سکتے ہیں. تو ایڈورٹائزر کو فائدہ نہیں ہے ہماری آڈینس سے. ہمارا وہ بندہ جو پوری دن مزدوری دیہڑی کرتا ہے, اس نے کیا رات کو ٹی وی بائی کرنا ہے, کیا آئی فون لینا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک 40 سیکنڈ ہے. رمشا جلدی سے اپنا سوال کیجیے گا. جی, میرا یہ کہ میرا ایک بہت سارے چینل پہ میں, لیکن ان میں ویوز کا ایشو آ رہا ہے یو ایس کے, تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ کے چینلز میں ایشو آ رہا ہے؟ جی, ویوز کا ایشو آ رہا ہے اور سبسکرائبر فالوورز نہیں آتے ٹک ٹاک کے. وہ ساری چیزیں آپ کو اب ہم سیف سے جواب تو لے نہیں سکتے. آپ اگر ہمارا سیگمنٹ دیکھیں گے تو سیف پہلے بتا چکے ہیں کہ کیوں ویوز نہیں آتے, کیا کچھ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پلیزر ٹاکنگ ود یو.